اب ہم جانیں گے کہ مولانا نے اپنے وصل کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کافیہ اندیشم و دلدار من، فرماتے ہیں کہ میں مثنوی لکھ رہا ہوں اور جب اس کا کافیہ سوچتا ہوں تو میرا دلدار کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ گویندم، مجھے کہتا ہے میں اندیش جز دیدار من، کہ میرے دیدار کے علاوہ کچھ بھی نہ سوچ۔ یعنی مولانا ایسے عارف باللہ ہیں کہ جب وہ مثنوی شریف لکھ رہے تھے تو اکثر اس دوران حضرت پر بے خودی طاری ہو جاتی اور اس میں اللہ ہی جانے کہ کیا راز و نیاز جو ہے وہ ان کے درمیان میں ہوتا۔ سعدی شیراز رحمۃ اللہ علیہ بھی خوب فرما گئے ہیں، میان عاشق و معشوق رمزیست، فرماتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسا راز ہوتا ہے کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، فرماتے ہیں جس کی خبر کرامن کاتبین کو بھی کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مولانا نے مثنوی شریف ایسی حالتوں میں لکھی ہے، ایسی کیفیتوں میں لکھا گیا کلام مالک ہی جانتے ہیں کس کس بارگاہ میں کتنا محبوب ہے۔ اس پر مولانا ویسے فرما گئے ہیں کہ میں نے خواب میں مثنوی شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دیکھی ہے، آپ اس کا مطالعہ فرما رہے تھے اور خوشی سے مسکرا بھی رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں، محبوب کافیہ نہیں سوچنے دے رہے بھائی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مجھے الہام ہوتا ہے خوش نشیں اے کافیہ اندیش من، کہ اے میرے کافیہ سوچنے والے مزے سے بیٹھا رہے، کافیہ اے دولت توئی در پیش من، میرے نزدیک خوش نصیبی کا کافیہ تو ہی ہے۔ کافیہ کا معنی ہے پیچھے چلنے والا، یعنی تو خوش نصیبی کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے، میں خوش ہوں تیرے سے، بس میرے خیال میں بیٹھا رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ آگے پھر روح خطاب کرتی ہے، حرف چے بود تا تو اندیشی ازاں، کہ ان حروف کی کیا حیثیت ہے بھی جن کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہو۔ صوت چے بود خاردی وار رضاں، پھر کیا آواز آتی ہے روح کی کہ یہ تو بس باڑ کے کانٹوں کی طرح ہیں، یعنی جیسے انگور کے گرد کانٹوں والی باڑ لگائی جاتی ہے اور وہ انگور سے واصل نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ الفاظ اور آواز بے خودی کی شراب کا حجاب ہیں، اصل چیز تو میرا وصل ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی الہام آتا ہے، حرف و صوت و گفترا برہم زنم، کہ اب میں حرف، آواز اور گفتگو کو مٹانے لگا ہوں تاکہ بے ای سے بات و دم زنم، تاکہ میں ان تینوں کے بغیر تم سے کلام کروں۔ مولانا نے یہاں بھی بے حرف و صوت گفتگو کا تذکرہ کیا ہے، اور اگلا کلام جو میں آپ کو سنانے والا ہوں اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کو اس بے خودی کا، اس بے حرف و صوت گفتگو کا تجربہ من جانب اللہ ہوتا رہا ہے، اور اسی لیے آپ کو یہ بہت پسند بھی تھا اور اس کو آپ اپنی دعا کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ خدایا بے نما جاں را آ مقام، کہ اے مالک میری جان کو وہ مقام دکھا دے کہ اندرو بے حرف می روید کلام، کہ جس میں بغیر حروف کے کلام جاری ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کے معروف صوفی سیدنا احمد میاں قدس اللہ سرہ اپنی کتاب کلام عرفان میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں ہم نے صرف 40 دن تہجد کی نماز پڑھی، پھر ہمارا دل پڑتا تھا اور ہم سنتے رہتے تھے۔ یہ بھی بے حرف و صوت کلام کی ہی ایک مثال ہے۔ آگے مولانا کیا فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں مزید الہام ہوتا ہے کہ آدمیں کہ از آدمش کردم نہا، کہ یہ وہ دم ہے جو میں نے آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا۔ بات و گویم اے تو اسرار جہاں، اے اسرار جہاں اب میں یہ تمہیں بتاتا ہوں۔ آدمیرا کہ نہ گفتم با خلیل، پھر روح کی آواز آتی ہے کہ یہ وہ دم ہے جو میں نے حضرت خلیل علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا۔ وآدمیرا کہ نہ دانت جبرائیل، اور یہ وہ دم ہے جو جبریل کو بھی نہیں پتا۔ اللہ کی طرف سے الہام ہونا تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ جو 2 اشعار ہیں کہ الہام ہوا کہ ایسا دم تو میں بتانے جا رہا ہوں جو میں نے آدم کو بھی نہیں بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا اور جبریل بھی نہیں جانتا، ان کو پڑھ کے مجھ جیسے عام لوگ تو بھئی ہل کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسا الہام ہے۔ لیکن صاحب کلید مثنوی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ کلام کرنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں سے بھی نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اس سے علوم نبوت مراد نہیں ہے۔
مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ذوقی اور وجدانی علم عطا ہوا ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا، اس لیے یہ طریقہ تعلیم طبعاً آپ کے اولیاء امت کو بھی حاصل ہے۔